اگر اللہ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اشارہ دینا چاہتا ہے؟ اور جب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہوگی تو تمہیں اللہ ایک خاص نشانی ضرور دکھاتا ہے۔ سنو، کسی اشارے کے انتظار میں ہونا تو مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہوں۔ تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا نواز دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سنو، تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ گے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا۔ ذرا انتظار کرو، تمہاری دعا اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا۔ اور اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر یقین رکھو کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ اور جانتے ہو، وہ تمہیں دعا کی توفیق اور صبر کا حوصلہ تب ہی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر خواہش پر کن کا حکم فرما دیتا ہے۔ جانتے ہو، تمہارے دل میں جو ایک اٹکی ہوئی پکار ہے نا، اور لبوں پر یہ خاموشی ہے، یہی ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہیں، اور یہی تمہارے لیے ساتوں آسمانوں سے کن لے کر آئیں گی۔ تم بس یقین رکھو اور سنو، تمہارا وقت بھی آئے گا اور پھر دیکھنا، اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ۔ تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا۔ تو سنو، اگر آپ کا یقین بھی ڈگمگا رہا ہے تو اللہ کے ہاں دستک دینا نہ چھوڑیں۔ اس نے دعائیں رد نہیں کیں، بس کچھ دیر کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہیں، تاکہ وہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز کے ساتھ کچھ بونس چیزیں بھی دے۔ یہی اللہ کی محبت کا طریقہ ہے۔ اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ بے بس آپ ہیں، اللہ نہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ سنو، اس بات کی تسلی رکھو کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ ہی کو نصیب ہوں گی۔ آپ کے حصے کی بارشیں آپ ہی کے آنگن میں برسیں گی۔ آپ کے حصے کے پھول آپ ہی کے باغیچے میں کھلیں گے۔ وہ رب جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے یا آپ کی دعاؤں کے بعد آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے یہ چیز تو تمہیں نہیں مل سکتی کہہ دینے سے آپ سے واپس نہیں لی جاتی۔ اور سنو، جب نہ ملنے کا خوف تمہیں ستانے لگے نا، تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہونا تو تب جائے نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے نا، جب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا۔ جب دل کو سکون نہ پہنچ پا رہا ہو نا تو تہجد پڑھ لینا۔ جب تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں تسلی دے تو قرآن پاک پڑھ لینا۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو بس صبر سے اس کے معجزے کا انتظار کرنا۔ اور سنو، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے اور اپنی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا کہ آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کی تقدیر میں تھا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے کون اور کیا بہتر ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے خواب، ہر ٹوٹے ہوئے دل جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر نامکمل خواہشات جو آپ کو درد پہنچاتی ہیں، سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، بکھرے ہوئے خوابوں کو پورا کرنے والا۔ اس پر یقین رکھو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ صرف وہی آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، اور صرف وہی کرتا ہے۔ اور سنو، آپ کو بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکیں گے، اور آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے۔ یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکہ لگے گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے۔ یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا،
اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دے گا۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ اور سنو، اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں، یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ جان لو، آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں۔ جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے رب سے لو لگا لی جائے، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ہزاروں مسائل کا ایک حل وہ ہے توکل۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، اب تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔